بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو چین کا جو گلوبل ٹائمز ان کا اخبار ہے، یہ سمجھے چینی حکومت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا اداریہ کل کا سنا رہا ہوں۔ اس اداریے میں لکھا ہے کہ گوادر میں جو دہشت گردی ہوئی جس میں ایک چینی شہری زخمی ہوا ہے اور جس کی ذمہ داری BLA نے قبول کی ہے، چین کو اس کے متعلق پہلے سے بہت سی معلومات حاصل ہیں۔ چین کو اس بات کا علم ہے کہ یہ دہشت گردی انڈیا پاکستان میں کرواتا ہے۔ داسو میں جو دہشت گردی ہوئی تھی اس میں بھی انڈیا ملوث ہے، اور چین یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ اور بھی بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں نا وہ اس دہشت گردی میں اس کی معاونت کر رہی ہیں، اور ان لوگوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ جو منصوبہ ہے اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو مکمل نہ ہونے دیں۔ یہ جو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گلوبل ٹائم اخبار ہے ان کا چین کا، یہ ان کا سرکاری پالیسی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ چینی حکومت کا سٹانس ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چین بہت مائنوٹلی نا ان سب چیزوں کا جائزہ لے رہا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ انڈیا اور جو طاقتیں مل کے یہ سازش کر رہی ہیں، ہم ان کو وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ کو ایسا اور ثبوت آ گیا اور آپ نے اپنے کام کو نہ روکا تو ہم آپ کو سزا دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی بات چین نے کی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہم افغانستان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا افغانستان میں موجود وہ جو پاکستان دشمن قوتیں تھیں جو آج قسم TTP وغیرہ، کیا افغانستان میں نے ان پہ کنٹرول کر لیا ہے یا ابھی تک وہ اپنا کام کر رہی ہیں؟ اگر انہوں نے بھی ہمیں کچھ ایسی شکایت ملی تو ہم انہیں بھی سزا دیں گے۔ یہ چین کی براہ راست انڈیا کو وارننگ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ پاکستان اس مسئلے پہ اکیلا ہے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی تیسرے ملک نے اپنے دوسرے ملک، اپنے دوست ملک کے لیے اس حد تک سخت زبان استعمال کی جو چین نے کی ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے، یہ جو سی پیک ہے، یہ انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور ہر صورت مکمل ہوگا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان اور چین نے مل کر ایک سیکورٹی فورس بھی بنائی ہے، اور یہ سیکورٹی فورس جو ہے یہ جتنے بھی منصوبے، ان کا صرف یہی کام ہے کہ چینیوں کی حفاظت کرے گی، اور اس پہ اب صرف پاکستان انٹیلیجنس کام نہیں کر رہی، چین بھی اس پہ اتنا ہی کام کر رہا ہے۔ یہ تازہ ترین جو انہوں نے کوشش کی تھی نا بس پہ حملے کی، تو یہ راستے میں روک دیا گیا، جس سے ہمارا ایک پاکستانی جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو وہاں کھیل رہے تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے ہیں، اور صرف ایک چینی زخمی ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چینی بھی حرکت میں آ چکے ہیں، اور الحمدللہ ویسے تو پاکستان کی طرف سے ہی کوئی کمی نہیں رہتی تھی، لیکن ایک اور ایک مل کر پھر 11 بنتے ہیں۔ ایک ناظرین کرام، ابھی تصویر سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دے گی، دیکھی ہو تو، جس میں چینی سفیر اور ہمارے شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں، اور چینی سفیر نے پاکستانی کپڑے پہنے، یعنی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اوپر واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اور ایک سگار شیخ صاحب پی رہے ہیں، ایک سگار چینی سفیر پی رہا ہے۔ آرمی کی زبان میں جب اس طرح کی کوئی تصویر شائع کی جاتی ہے تو اس کو وکٹری سگار کہتے ہیں، کہ جب کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ پھر اس انداز میں ایک تصویر جاری کی جاتی ہے۔ میں ان سب کو جو پاکستان کے ساتھ حسد، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، جو اسٹیٹ کے
دشمن ہیں از قسم یہ سیٹھی برادران اور دوسرے جو وہاں سونگتے پھر رہے ہیں شکاری کتوں کی طرح کہ کوئی بات طالبان کے خلاف ملے تو اپنے چینل پہ اس کو نشر کریں. ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب صرف پاکستان یہ اس کی حفاظت نہیں کر رہا، چین بھی لٹرلی فزیکلی اس کی حفاظت کر رہا ہے اس منصوبے کی. ناظرین کرام، مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ عمران خان کی حکومت کا کیا کمال ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں ہمیں تو ہر روز قیمتیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، بے انصافی بہت بڑھ گئی ہے، اور نیب کا ڈرامہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے چل رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ تاریخ لکھے گی یہ بات کہ جب اسلامی امارات قائم ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان کا حکمران عمران خان تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ جنرل فیض تھا. یہ بات یاد رکھنا. پاکستان قائد اعظم تو ایک دن کے لیے جیل بھی نہیں گئے. قائد اعظم تو مطلب بڑے اسٹریٹ فارورڈ لیڈر تھے نا. وہ تو انہوں نے تو پاکستان کا کیس لڑا تھا کہ وکیل کی طرح. 40 لاکھ جانوں کی قربانی بھی دی گئی ہے نا پاکستان کے لیے. آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرارداد لاہور جو تھی وہ علامہ اقبال نے کی تھنکنگ سے اخذ کی گئی تھی. یہ کریڈٹ اللہ بانٹتا ہے. کیوں بانٹتا ہے؟ یہ اس کا انعام ہے. بظاہر ہمیں کوئی لوگ ڈیزرونگ نظر نہیں آتے، اللہ کے نزدیک کو بڑے ڈیزرونگ ہوتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا زندگی میں کیا ہوتا ہے، اللہ کسی اور طریقے سے نواز دیتا ہے ان کو. یہ جو ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں اور بظاہر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے تو اللہ میاں سے گاڑی مانگی تھی، گاڑیاں تو ملی کوئی نہیں. لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے کو مرنے سے بچا لیا تھا ایکسیڈنٹ میں، کوئی اور بڑی بلا ٹال دی تھی. اللہ تو دعا کبھی اپنے نیک بندوں کی تو دعائیں اللہ واپس کرتا ہی نہیں. تو اسی طرح اللہ ان کو انعام بھی ایسے دیتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دے دیا کرتا ہے. یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ اس تبدیلی سرکار نے دنیا کو تبدیل کر دیا تھا، اور آپ تو اپنے تعصب میں اندھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ کو علم ہی نہیں اس وقت امریکہ عمران خان کو کیا کنسیڈر کر رہا ہے. ہم تو یہاں شور مچاتے رہتے ہیں نا جی، وہ جو دیکھو جی انہیں فون نہیں کیا، وہ فون کرانے واسطے. میں بھی یہ باتیں کرتا ہوں، میں بھی یہ کرتا ہوں. میں خود آپ دیکھیں میں بھی تو عام شہری ہوں نا پاکستان کا. میں کوئی ایجنسی کا تو چیئرمین نہیں نہ لگا ہوا. لیکن جب ویسٹرن میڈیا کو پڑھیں تو آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کتنا خوف ہے ان کے دل میں اس بندے کا. اس کو وہ ایک ریفارمر سمجھتے ہیں. آپ انڈیا کے جو سیریس یا اب ان کے تو زیادہ نان سیریس ہی ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے تبصرے کبھی سن لیا کریں. گھما پھرا کے وہ بات دو ہی بندوں پہ لائیں گے، عمران خان آئی ایس آئی. دنیا کا کوئی دانشور، کوئی ماہر عسکریات، کوئی جرنیل، کوئی کرنیل، جو مرضی آپ کر لیں. یار یہ برطانیہ جو ہے ہمارا سابق آقا، اس کے راج میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. اتنی بڑی انہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے. اس کے فوج کے چیف آف سٹاف کو کس نے چکر دے دے کہ اس نے پاکستان آرمی کے خلاف بات کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا اگر سوال نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں جنرل باجوہ کیا چیز ہے. سنا نا آپ نے انٹرویو. آپ جو مرضی یہاں کہتے رہے ان کو پلاٹوں میں انوالو کر دیں، چوری میں کر دیں، ڈاکے میں کر دیں، جس میں مرضی کر دیں. یہ ہماری اپنی سیاست ہے. کہتی ہے تجھ کو خلق، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اور یہ ریکارڈ پہ، یہ غائبانہ نہیں، ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں. تو یار انہوں نے کچھ دیکھا ہے نا بھائی. اور صدر جو بائیڈن کی رائے تو ہم سے زیادہ ان کی رائے سے زیادہ ہماری رائے تو اہمیت نہیں نہ رکھتی. تو اس نے تو کہا ہے پاکستان ذمہ دار ہے سب کچھ کا.
ٹھیک ہے اس وقت ہم بری طرح جکڑے ہوئے ہیں اس میں، ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت کمینگی، بہت گندے حد تک کمینہ دشمن ہے، لیکن یہ بات کبھی نہ پاکستانیوں سوچنا کہ خدا نہ خواستہ کو ہم پیچھے رہ جائیں گے، کر دیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب وہ باتیں حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ والی باتیں، دنیا کے فیصلے کہاں ہوں گے، جنیوا کہاں بنے گا، کیا اس وقت دنیا کے فیصلے پاکستان کی پالیسیوں پہ نہیں ہو رہے، پاکستان میں نہیں ہو رہے؟ 834 سال کے بعد، صلاح الدین ایوبی کے بعد آج یہ دن آیا جو ہم نے امارت اسلامیہ کا دیکھا، جس کو یہ چوچے پھوچے کہتے پھرتے ہیں، جی تشریف اتھے چلے جاؤ ماموں جی، ہم نہیں وہاں جائیں گے، اسلام آئے گا یہاں انشاءاللہ تعالی، آپ چلے جاؤ، جاؤ اپنے مالکوں کے پاس، لٹک ڈٹک کے جاؤ جہازوں کے ساتھ اور مرو زمین پہ گر کے، تم جاؤ، اور ہم جانتے ہیں تم ایک ویزا کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو۔ ہم کیا جانتے ہیں، امریکن بھی جانتے ہیں، تمہاری قدر و قیمت بھی وہ جانتے ہیں، تم جاؤ، ہم کیوں جائیں؟ ہم تو اس دن کے منتظر تھے، ہماری تو آنکھیں جو ہیں وہ جھپکنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم تو وہ اس لمحے کے منتظر ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں پوری ہوں گی اور اللہ کا دین اس خطے سے اٹھے گا اور دنیا پہ چھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم اپنے آپ کو تیار کرو اس وقت کے لیے جو آنے والا ہے، اور یہ جو تم جس چکر میں تم بیٹھے ہو نا کہ یہاں پہ کوئی قتل و غارت گری ہوگی، وہ بھول جاؤ، جتنا مرضی پنشیر میں کر لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ جب طالبان چاہیں گے 24 گھنٹے کے اندر قبضہ کر لیں گے۔ ابھی تو وہ بات چیت سے کر رہے ہیں نا، علماء کرام کے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں کہ ان کو منا لیں کسی طرح، نہ خون خرابہ ہو۔ ان کے لیے کیا مشکل ہے یار؟ اب میرا انڈیا کو مشورہ ہے کہ انڈیا اپنی ایئر فورس بھیجے وہاں، اور اس کو میجر گورو آریہ کو نا اپنی پوری پلٹن دے کے بھیجے وہاں، جا کے جنگ لڑے ان کے ساتھ، جس طرح ٹٹر کرتا رہتا ہے نا بیٹھ کے، اس کو چاہیے وہاں جائے اور امر اللہ صالح کو لے ساتھ اور جنگ کرے۔ وہ جو اس کا احمد شاہ مسعود کا لونڈا ہے، وہ تو بیچارہ ترلے لے رہا ہے ان کے کہ کسی طریقے سے اس کی عزت بھی رہ جائے اور 16 سال بھی ہو جائے۔ جس کو بہت ہی یہ لگی تھی نا کھرک، یہ جائے نا میجر گورو آریہ جو یہاں بیٹھ کے، اور وہ جنرل بخشی بھی جائے، کیا وہ کوئی بات نہیں، ریٹائر ہو گیا تو پھر کیا ہے، اپنے جرنیلی یونٹ لے کر جائے وہاں، انڈیا اپنی ایئر فورس بھیجے ان کی مدد کے لیے، اور وہ حشر کروائے جو پہلے اپنے ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کا اور پائلٹوں کا کروایا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔